حضرت مسیح السلام جو حیض والی بات فرما رہے ہیں وہ ایک قانون قدرت کا حوالہ ہے جس میں ایک بہت ہی گہرا عارفانہ مضمون ہے۔ لفظ حیض استعمال ہوا ہے، مگر کن معنوں میں وہ آپ سن لیجئے، پھر میں اس کی مزید تشریح کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں حیض ایک ناپاک چیز ہے، کیونکہ خون سارے ناپاک ان معنوں میں ہوتے ہیں کہ باہر آتے ہی بدن سے ان میں تعفن بڑی تیزی سے شروع ہو جاتا ہے، اور حیض کے خون میں خصوصیت سے یہ مادہ ہے کہ بہت جلد وہ تعفن پیدا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اب یہ حیض ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ تعفن کا مادہ پایا جاتا ہے، مگر اللہ کی شان ہے کہ صالح پاک اولاد اسی خون سے پیدا کرتا ہے، اور زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ ویسا ہی مضمون ہے جیسے کہا جائے کہ دیکھو گندگی کے ڈھیر سے خدا تعالیٰ گلاب کے پھول نکال دیتا ہے، جیسے غلاظتوں میں سے اعلیٰ سے اعلیٰ پھل پیدا ہوتے ہیں، چیریز ہوں، اسٹرابریز ہوں، یا ہمارے ملک کے پھل آم، سیب، انگور وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کہاں سے نکلتے ہیں؟ اس گندگی کے کھیت سے نکلتے ہیں۔ اور اگر کوئی مولوی یہ بات سنے اور یہ کہے کہ دیکھو جی، یہ کہتے ہیں ہم گند کھاتے ہیں، ہم غلاظت پہ منہ مارتے ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھو جی انار اس سے گندگی سے نکلا، سیب گندگی سے نکلا، کتنا لغو خیال ہے، اور کہہ کے مارنا شروع کر دے کہ یہ پاگل ہے۔ پاگل تم ہو جسے قانون قدرت کا پتہ نہیں، پاگل تم ہو جسے یہ نہیں پتہ کہ خدا گندگی سے نور کے چشمے بہا دیتا ہے، اور یہی اس کی شان ہے، موت سے زندہ کرنا یہ مطلب ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان معنوں میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حیض ایک ناپاک چیز ہے، مگر بچے کا جسم اسی سے تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے تو جس قدر فطرتی ناپاکی اور گند ہوتا ہے جو انسان کی فطرت کو لگا ہوا ہوتا ہے، اسی سے ایک روحانی جسم تیار ہوتا ہے۔ ایک عارف باللہ روحانی باتیں کر رہا ہے، روحانی مثالیں دے رہا ہے، مولویوں کی دیکھو پہنچ کہاں تک ہے ان کے دماغوں میں۔ فکر ہر کس بقدر ہمت ہے اس، کیونکہ ان کی تنہائیاں گندگیوں سے بھری ہوں گی، لازماً یہ بات ہے، ورنہ ایک انسان کا تنہائی کے ساتھ اور محبت کے رازوں کے ساتھ گندگی کی طرف دماغ جانا بتا رہا ہے کہ ان کی تنہائیاں گندی ہیں، اور اللہ کے تعلق میں بھی وہ گندگی کا خیال ان کو نہیں چھوڑتا۔ فرماتے ہیں اسی سے ایک روحانی جسم تیار ہوتا ہے، یہی تمس انسانی ترقیات کا نتیجہ ہے، یہی تمس انسانی ترقیات کا نتیجہ ہے۔ اسی بنا پر صوفیاء کا قول ہے کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو انسان کوئی ترقی نہ کر سکتا۔ آدم کی ترقیات کا بھی یہی موجب ہوا۔ اسی وجہ سے ہر ایک نبی مخفی کمزوریوں پر، یہ ہے حیض کا رشتہ، حیض کی بات کر کے اس کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ ہر نبی مخفی کمزوریوں پر نظر کر کے استغفار میں مشغول ہو جاتا ہے، اور استغفار ہے جو گناہوں کو دبا دیتا ہے زمین میں اور ان سے روحانیت کے حسین پودے نکالتا ہے۔ استغفار میں مشغول ہو جاتا ہے، اور وہی خوف ترقیات کا موجب ہوتا رہا ہے۔ خدا فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ محبت فرماتا ہے کثرت سے توبہ کرنے والوں اور اس کی طرف رجوع کرنے والوں سے، اور پاک اور صاف ہوتے چلے جانے والوں سے۔ بس ہر ایک ابن آدم اپنے اندر ایک حیض کی ناپاکی رکھتا ہے، مگر وہ جو سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے وہی حیض اس کا ایک پاک لڑکے کا جسم اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی وہ گناہ کی قوتیں پر ایک خدا تعالیٰ کا تصرف وارد ہوتا ہے، اور جس طرح گندگی سے بہترین پھول اور پھل نکلتے ہیں، اسی طرح اسی گناہ کے بنیادی مادے سے جو ہر انسان میں موجود ہے، جس کے ثبوت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے جسم خون میں رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتے۔ حیض کی ناپاکی سے شیطان کی ناپاکی کم ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ ایک تمثیل ہے جس پر غور کرو۔ فرماتے ہیں کہ وہ سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، وہی حیض اس کا ایک پاک لڑکے کا جسم تیار کر دیتا ہے۔
اسی بنا پر خدا میں فانی ہونے والے اطفال اللہ کہلاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں، انہیں اسی وجہ سے اطفال اللہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہیں، کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے۔ خود فرما رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی نے کتابیں کھولی ہوں، صرف حیض دیکھ لیں اور بات کے مضمون سے بالکل نظر اچٹ جائے، سمجھ ہی کچھ نہ آئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، افترا کرتے ہیں۔ ان کو پاک کیسے کہہ دوں؟ ان کی ناپاکیاں تو اچھلی پڑتی ہیں، پاکستان کی گلیوں میں پھر رہی ہیں، اپنی گواہیاں دے رہی ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہیں، کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے اور خدا بیٹوں سے پاک ہے، بلکہ اس لیے استعارہ کے رنگ میں وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں کہ وہ بچے کی طرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ یہود علماء کی طرح جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے، بتائیے یہ حال ہے کہ نہیں؟ وہ بعض چیزوں پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، بعضوں کو نکال کے دکھاتے تھے، اور مضمون کا بالکل برعکس نتیجہ نکالتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگ بھی یہود کی طرح ہو جائیں گے، اتنا مشابہ جیسے ایک جوتی اسی جوڑے کی دوسری جوتی کے مشابہ ہو۔ آگے بہت ایک بات سخت بھی فرمائی گئی ہے، یہ گناہ بھی کریں گے۔ اب یہ کہتے ہیں وہ ابھی زمانہ نہیں آیا، یہ زمانہ اگر آ گیا تمہاری ناپاکیوں کی باتوں کا تو اگلا پھر کیسا خطرناک ہوگا۔ اگر وہ ابھی نہیں آیا تو اللہ رحم فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے بھی یہی لفظ جاری فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں الکذب حیض الرجل، مرد کا حیض اس کا جھوٹ ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ سمجھو کہ وہ خدا تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیتیں پاک ولادت کے لیے عطا کی تھیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اور جھوٹ میں سب کچھ نکل جاتا ہے گند۔ اور بہت عظیم کلام ہے یہ۔ حیض جو جاری ہو جاتا ہے وہ اگر بچہ پہلے بن چکا ہوتا تو وہ اس کے کام آتا، وہ جھوٹا گیا، بیکار گیا۔ تو مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حیض ہے جو مرد مومن کو عطا ہوتا ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں اس کا حیض، یعنی اس کو جھوٹ پکڑیں، اس کا دیکھیں کہ سب کچھ گند کی صورت میں نکل گیا، مگر اللہ ہے جو فرماتا ہے کہ یہ حیض نہیں دکھایا جائے گا ان کو، پاک بندوں کا، اور وہ روحانی ولادت میں تبدیل ہوگا۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا، اس لفظ کے استعمال سے دنیا میں کوئی مسلمان شرما سکتا ہی نہیں کرنے کی کہ مسیح موعود نے وہی لفظ استعمال فرما دیا۔ آپ تو غلام کامل کے تھے، آپ نے تو پیچھے چلنا ہی چلنا تھا۔ فردوس الاخبار تالیف شیر وحب بن شہرداد الدیلمی، جز 40 صفحہ 363، الناشر دارالکتاب العربی بیروت۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی سفینا صلی علی محمد بلغ العلا كماله كشف الدجى بجماله